سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لی۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا، اس رخ نور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر، جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا، اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں بسر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی ماں پہ تہمت لگائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی، تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے، ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ ایک محبت میں ایسے افراط کریں گے، اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے۔ یہ نصیری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گیا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا، نواسب باقاعدہ 10 محرم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے ہیں۔ وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ تو نواسب سیدنا علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے، اور جو نصیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تان و تشنیع کے تیر برسائے، تو یہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ، شریعت بیضا کا تقاضا ہے، جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار پاتے ہیں۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔
ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام. کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے. آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں. بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا. مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے. کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں. پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی. کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی. پھر سر خرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے. فقیر نام تنا دا باؤ، قبر جنہ دی جیوے ہو. پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے. تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں. آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی. موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے. حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے. ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے. تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں. غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو. جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے. وہ مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے اور آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو. اللہ سب کو جزا دے. لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو. تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے. یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے. اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو اگر قبول ہو گئے ہیں، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے. زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں. ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے. کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر. وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں. اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو. بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی. آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی. تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے. لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے.
مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری